تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت ضرورت مندوں کے کام آئی. ایسا دولت مند ہونا کمال ہے، یہ تو خوبی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا، تمہاری دولت مندی سے ڈرتا ہوں. مجھے ڈر اس بات کا ہے تم پر دنیا کی وسعت ہو جائے اور پھر اس میں لگ کر تم اپنی آخرت کو بھول جاؤ، اپنی دینداری کو بھول جاؤ. اور آج یہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ فرصت نہیں ہے جی نماز کی، ہے فرصت نہیں ہے. پوچھ لیں گے فرشتے قبر میں فرصت ہے یا نہیں ہے تمہارے پاس. قرآن کی تلاوت کی فرصت نہیں ہے. 4 ٹکے آ گئے، پہلے اچھے بھلے نمازی تھے، دیندار تھے، 4 پیسے آ گئے با جناب بے دین ہو گئے سب سے پہلے. سیدنا عثمان غنی اتنے مالدار ہونے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے. نوافل کے اندر قرآن کی تلاوت. میرے محترم سامعین، مالدار ہونے کے باوجود ساری رات مصلی کے اوپر کھڑے ہیں. 44 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں اور ساری رات مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے گزرتی ہے. ہمارا پاکستان تو پتہ نہیں کتنے 10 پاکستان بن جائیں گے، اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا ہیں. تو میرے محترم سامعین، مال ہونے کے باوجود اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہونا یہ کمال ہے. اور اگر مال و دولت ہوتے ہوئے اللہ اس کے رسول کا باغی ہے پھر تو وہ گیا نمرود کے کھاتے میں، وہ تو گیا پھر قارون کے کھاتے میں. ہاں اگر مال و دولت ہے، نماز روزے کا پابند ہے، دیندار ہے، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے، وہ تو دھرتی کا خوش نصیب انسان ہے جس کو یہاں بھی بلائیاں اچھائیاں ملی اور آگے جنت میں بھی اچھائیاں اور بلائیاں اس کا استقبال کے لیے منتظر ہیں. وہ تو خوش نصیب انسان ہے، اس کے تو کیا ہی کہنے. اللہ اکبر. مسجد نبوی چھوٹی ہو گئی، صحابہ کی تعداد بڑھ گئی. حضور نے فرمایا کون ہے میرے ساتھ جو نقد سودا کر لے آج جنت کا سودا کر لے. اللہ اکبر. حدیث مبارکہ میں ہے جو مسجد ایک چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی بنائے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں. اب چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد نہیں ہوتی. بتانا یہ مقصود ہے کہ جس نے اتنا بھی حصہ ڈالا، اگر 1 اینٹ بھی مسجد میں لگ گئی، 1 روپے بھی مسجد کی تعمیر میں لگ گیا تو فرمایا کہ یہ جو اس کا 1 روپے لگا ہے اس کے بدلے اللہ بندے کو جنت میں محل عطا فرمائیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو جو 1 اینٹ لگائے، اتنی چھوٹی سی مسجد بنائے، اس کے لیے جنت کے اندر محل ہے. اور پھر جو مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دے، جو عالم اسلام کی محبتوں کا مرکز ہے اور میرے محبوب کی مسجد ہے مسجد نبوی. جب مسجد نبوی کے لیے حضور نے اعلان فرمایا تو عثمان غنی آگے بڑھے، ان کا مال و دولت کام آیا اور آپ نے اپنے پیسوں سے زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی. آج جہاں پر مسجد نبوی بنی ہوئی، اللہ آپ سب کو لے جائے مدینہ، سب کو ہو آمین. جہاں پر مسجد نبوی بنی ہوئی ہے یہ سب صحابہ کے گھر تھے. اس دور میں حضور کے دور میں جتنا مدینہ تھا آج سارا کا سارا وہ مسجد نبوی کی شکل کے اندر موجود ہے. یہ باقی آبادیاں ساری بات کی ہیں. تو میرے محترم سامعین، مسجد نبوی کے لیے عثمان غنی نے زمین خرید کر دی، پیسے بھی دیے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے. صحابہ بھی اینٹیں پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، گارا اٹھا کے لا رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور بھی اپنے سر مبارک کے اوپر پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں. ہم نے عرض کیا اللہ کے محبوب ہم خادم غلام حاضر ہیں، آپ تکلیف نہ فرمائیں. فرمایا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، میرا بھی حصہ ہونا چاہیے. حق تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ مسجد آپ کی ہے. عثمان غنی نے جگہ خرید کر دی اور تمام صحابہ نے اس میں حصہ ڈالا اور اس کی تعمیر میں آپ نے بھی حصہ ڈالا. میں بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. الہ العالمین آپ کا کیا حصہ ہے؟ فرمایا آج کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک جو 1 نماز پڑھے گا میں اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا. ہاں میرا یہ حصہ ہے اس کے اندر. جو بھی 1 نماز پڑھے گا 50,000 نمازوں کا اس کو ثواب ملے گا. جو بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھے گا 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. مسجد اقصیٰ میں جو جا کر 1 نماز پڑھے گا 10,000 مقبول نمازوں کا اس کو ثواب ملے گا. سب کہہ دو سبحان اللہ اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم